الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ دخان جو ہے یہ شروع میں ہی اس رات کی فضیلت بیان فرمائی گئی، شب قدر کا بھی ذکر ہے، اور اس رات کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام حکمت والے کام جو ہے اس کو تقسیم فرماتا ہے، یعنی فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، فرشتوں کے جو معاملات ہیں ان کو دفتر ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ موت، رزق اور جو بھی معاملات زندگی میں اس سال میں ہونے ہوتے ہیں جس کے لیے بھی، تو وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ جس کی برکات، جس کے فضائل روز روشن کی طرح واضح ہیں، اور اس مبارک مہینے میں ایک رات جو کہ 15 شعبان المعظم کی رات جس کو شب برات کہتے ہیں، اس کی فضیلت اور اس کی برکت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان شریف کے مطابق اور آپ کا عمل مبارک اس سے وہ بہت ہی واضح ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 راتیں اللہ کریم نے ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جو وہ منفرد حیثیت رکھتی ہیں، یہ شب قدر، شب برات اور معراج شریف کی رات۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا صدقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان راتوں کو بہت ہی شرف بخشا ہے۔ انسان ہم جنس ہونے کے اعتبار سے یہ انسان ہے، لیکن صفات میں ہزاروں درجات کی اس میں بلندیاں ہیں کہ ہر کوئی انسان برابر نہیں۔ تو ایسے ہی ایام، رات، دن، مہینے، سال اور یہ گھڑیاں، ان میں بھی فرق ہے۔ کچھ مخصوص دن ہیں، مخصوص راتیں ہیں جن کی نسبت کی وجہ سے وہ باقی دنوں میں سے اور باقی راتوں سے وہ ممتاز ہیں، اور ایسے ہی ان راتوں میں ایک رات یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات جس کو شب برات کہتے ہیں، گناہوں سے بری ہونے کی رات۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک عمل وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث پاک کو فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس رات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آرام کیا، پھر آپ تشریف لے گئے۔ میں نے دیکھا تو آپ تشریف فرمانی تھے، میں گھر سے باہر نکلی اور سوچا کہ کسی اور بیوی کے پاس آپ تشریف لے گئے، تو میں نے گھر سے نکلی اور میں نے مسجد شریف میں حاضر ہوئی تو اندھیرا تھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے، تو آپ کے پاؤں کے ساتھ میرا پاؤں اٹکا، میں وہاں ٹھہر گئی اور میں نے سنا کہ آقا علیہ السلام سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں نہایت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ آہوزاری کر رہے ہیں اور نہایت ہی اپنی عاجزی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ لمبے سجدے کے بعد جب آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، شب برات ہے، اور اس رات اللہ سبحانہ و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس رات میں نوافل کی کثرت، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 30 صحابہ کرام سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ جو اس رات کو کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار، یعنی ساری رات جو ہے وہ عبادت میں گزارتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر 70 بار نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور لیکن اس رات کو
جو ہے وہ عبادت میں ہی گزارا جائے۔ اس رات کو آزادی کی رات بھی کہتے ہیں، شفاعت کی رات بھی کہتے ہیں۔ شفاعت کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ شعبان المعظم کی 13ویں رات اللہ کریم کی بارگاہ میں سرکار نے اس امت کی بخشش کی دعا فرمائی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب تمہاری امت کی 1/3 کو بخش دیا۔ پھر 14ویں رات پھر سرکار علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں اسی طرح گزاری کی اور امت کی بخشش کے لیے عرض کی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے محبوب تمہاری امت کے 2/3 لوگوں کو بخش دیا۔ پھر یہ 15ویں رات آ گئی شب برات، تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشی کے لیے یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ پیارے محبوب تمہاری ساری امت کو میں نے بخش دیا، سوائے ان لوگوں کے کہ ایک جو مشرک ہے، جو کینہ پرور ہے اور جو سود خور ہے، زانی ہے اور شرابی ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے اور رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا ہے، ایسے لوگ، لیکن اس کی رحمت بے پناہ ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کرے اللہ کریم اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اب قربان ہے آقا علیہ السلام کی کرم نوازی کے کہ اپنی امت کی بخشش کے لیے میرے آقا علیہ السلام کتنے حریص ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کدی منگیاں دعاواں بے یاراں دے وچ، کدی روندا رہیا سونا غاراں دے وچ، زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ اپنی امت لی رب نو منوندا رہیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اس رات کو جو آنے والی ہے وہ کثرت کے ساتھ عبادت کی جائے، لیکن شروع میں ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ، اس کو اللہ کریم کی بارگاہ میں آہوزاری کی جائے، توبہ کی جائے، گناہ معاف ہو جائیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک راوی ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات جبرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آسمانوں کی طرف نظر اٹھائیں، چہرہ انور اوپر کریں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل آج کون سی رات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آج 15 شعبان المعظم کی رات ہے، یعنی شب برات۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے نظر رحمت فرمائی آسمانوں کی طرف، تو کیا دیکھا کہ دروازے کھلے ہیں، بلکہ 300 دروازہ رحمت کا کھلا ہوا ہے۔ تو جنت کے دروازے، ایک دروازے پر فرشتہ سجدہ کرنے والوں کو خوشخبری دے رہا ہے، دوسرے دروازے میں رکوع کرنے والے کو، تیسرے دروازے میں وہ قیام کرنے والے کو، کسی دروازے میں دعا مانگنے والے کو، کسی دروازے میں جو اس رات اللہ کریم کی بارگاہ میں خوف کو ایک آنسو بہاتا ہے اس کے لیے، جو دعا کرنے والا ہے اس کے لیے خوشی، اور کسی دروازے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا تاکہ اس کو بخش دیا جائے، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا تاکہ اس کو روزی عطا فرمائی جائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے جبریل یہ کب تک سلسلہ رہے گا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تمہارے امتیوں کو پکار کر اپنی رحمت کی آغوش میں لے گی۔ بڑی ہی خوش نصیبی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی کہ اس نے ہمیں زندگی میں پھر یہ دوبارہ مقدس رات عطا فرمائی، اور پھر یہ روزہ جو ہے 15 شعبان المعظم کا، ویسے تو ایام 20، 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا چاہیے، اور ویسے ہی شعبان المعظم کا ہر دن جو ہے، ہر دن کا روزہ اس کا بے شمار ثواب ہے، اور نوافل ویسے ہی نفلوں کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس رات کو بغیر تعداد کے جو کوئی جس طرح بھی پڑھ سکے پڑھے ثواب ہے۔ لیکن کچھ نوافل جو ہیں جو بزرگوں کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کے عمل رہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے، سرکار کی ساری امت کے لیے دعا کریں، اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔